کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج پھر درس قرآن کی یہ عظیم نشست نصیب فرمائی۔ دعائے رب کائنات ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ آج چاند کی 10 تاریخ ہے اور یہ معطر معمر مہینہ جب بھی آتا ہے تو یار غار اور یار مزار اللہ کے محبوب کے سونے یار سبحان اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کا یوم وصال اسی ماہ مبین میں ہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو محبین صدیق اکبر میں شمار فرمائے۔ عزیز دوستو، بات دو حرفی اور سیدھی سی ہے اور آسان سی ہے کہ آج کل کے دور میں جو فتنے پروان چڑھ رہے ہیں وہ تقابل کی طرف زور دے رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان تقابل کا بہت رجحان چلا گیا۔ مقابلہ بازی ان کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں، ان کی رفعت میں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اور اصحاب رسول ان کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں ہے، ان کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں ہے۔ صحابہ کی اپنی شان ہے، اہل بیت اطہار کی اپنی شان ہے۔ اہل بیت اطہار کا گھرانہ اپنی شان میں بے مثال ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی شان میں بے مثال ہے، کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ اہل بیت بعد میں بنا ہے، صحابی کو پہلے بنے ہیں۔ مولا کائنات اہل بیت کا درجہ بعد میں حاصل کرتے ہیں، پہلے وہ صحابی رسول ہیں۔ امام حسنین کریمین نواز رسول ضرور ہے مگر پہلے صحابی رسول ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جگر گوشہ محبوب ہے مگر پہلے صحابی رسول ہے۔ صحابیت کا درجہ تو ان کو بھی نصیب ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی صورت صحابہ اہل بیت کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل بیت کا گھرانہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ میں منتقل ہو کر آپ سے سادات کا سارا خاندان چلا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں بولے کسی میں جرت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ میرے جگر کا، فاطمہ میرے جگر کا، وہ نبی کے بال کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا، نبی کے جگر کا ہم پلہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا ایک موئے مبارک ہو، کل کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر مبارک اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا کہ الفاطمہ، فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہو نہیں سکتا جو بھی فاطمہ الزہرا کا مقابلہ کر سکے یا ان کی شان کا مقابل ہو سکے۔ اور یہی عقیدہ اور نظریہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے کہ نبی کے گھرانے کی جو شان ہے وہ ورا الورا ہے، آقا کے گھرانے کی جو شان ہے وہ ورا الورا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کسی ایسے جتھے یا گروہ کا حصہ نہیں بننا
جہاں پر اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کی شان گھٹائی جا رہی ہو یا صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت یا اطہار کی شان گھٹائی جا رہی ہو، ہماری نظر میں وہی عقیدہ نظریہ ہے جو میرے کریم نے ہمیں عطا فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم اقتدیتم و اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور میری اہل بیت کا سفینت نوح کی کشتی کی طرح ہے، اس میں سوار ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دونوں کی محبت ہمارے لیے لازم و منصوب ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات، اس ذات کے کیا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اس ذات کے چھوٹی سی میں آپ کو بات سمجھاتا چلوں۔ قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں اور ہماری درس قرآن کی خوش بختی ہے کہ نبی کی آل اولاد یہاں موجود رہتی ہیں، اور اس درس قرآن میں نعرے جب لگانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کی اولاد کو مقرر کیا ہو تو پھر اس محفل کی اس مجلس کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اولاد ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی۔ کن کی اولاد ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، ام المومنین کی۔ تو ام المومنین کی جب جج چڑھی، برات چڑھی، تو اس برات کو سجانے والے کون تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمپل سی بات ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وجود پاک تو بعد میں آ رہا ہے، پہلے تو شادی رچی ہے، دلہا بنے ہیں کونین کے مالک، اور دلہن بنی ہے جنت کے مالک۔ ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہے، اور دلہے بننے والی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس پر پیسے لٹانے والے اور دلہے کو لباس پہنانے والے ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ زندہ آباد زندہ۔ یا غوث اعظم دستگیر، آپ سارے دانش مند اور دانا لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک باغ لگ رہا ہو اور اس باغ کے لگانے میں جو پانی بھی لگانے کے اندر ساتھ ہو، کوئی اپنا کھاد دینے میں ساتھ ہو، کوئی بیج لانے میں ساتھ ہو، کوئی اس کے اہتمام میں ساتھ ہو، بھلا وہ اس باغ کا کبھی برا سوچ سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا ابو بکر میرا بیاہ ہے، میری شادی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق یمن سے جا کر مصطفیٰ کریم کا سوٹ لے کے آتے ہیں تاکہ محبوب میرا خریدا ہوا جوڑا پہن کر دلہا بنے۔ اعلان نبوت نہیں فرمایا میرے محبوب نے، نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر صدیق اکبر جانتے تھے کہ جن کے لیے بس میں کائنات کو سجایا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ بنا کے لال ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، یا غوث اعظم دستگیر۔ اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کنیزوں سے کہتی ہیں یا اشرفیوں کے تھار لے کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے عرب کے لوگوں کو کسی غریب کی بارات نہیں آ رہی، شہنشاہ کون و مکان کی بارات آ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے وہ ایک یتیم ہے، اما خدیجہ نہیں، وہ یتیم نہیں، آنے والا تمہیں یتیم ہے۔ لوگ سمجھتے تھے جس گھر سے بارات آ رہی ہے وہاں سے تو فاتح چلتے ہیں، اور امیر شادی کے گھر میں اور اشراف بقیہ میں سب سے امیر گھر میں بارات آ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے شاید جائیداد کا معاملہ ہو، شاید تجارت کا معاملہ ہو، شاید مال کا معاملہ ہو۔ اما نے کہا سونے کی اشرفیاں بارات کو لوٹا دینا تاکہ پتہ چلے کسی غریب کی بارات نہیں، کائنات کے سب سے بڑے امیر کی بارات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ
زندہ آباد زندہ آباد یا غوث آدم دستگیر. ادھر سین ابو بکر صدیق ہیں، اپنے غلاموں سے کہتے ہیں اشرفیوں کے تھال نہیں پکڑنے، اشرفیوں کی چھوٹی تھیلیاں نہیں پکڑنی، اشرفیاں جیب میں نہیں ڈالنی. پھر کیسے؟ پھر اشرفیوں سے بھرے ہوئے توڑے اٹھا لو، کندھوں پر رکھ کر ایک کندھے پہ توڑا ہو، اس میں ہاتھ ہو، یہاں سے لے کر محبوب کے دروازے سے لے کر محبوب کی محبوبہ کے دروازے تک اتنا پیسہ لوٹا دو، اتنی اشرفیاں لوٹا دو، زمین کے پتھر بھی شرمندہ ہو جائے کہ کس امیر کی بارات جا رہی ہے. حق محمد یا محمد 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 حق محمد. یا محمد. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جس صدیق اکبر نے محبوب کی بارات کا اتنا اہتمام کیا ہو، جس صدیق اکبر نے محبوب کی بارات کا اتنا جشن منایا ہو، وہ صدیق اکبر اس خاندان کا کیسے مخالف ہو سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر اس خاندان کے متعلق کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ صدیق اکبر رب فرما رہا ہے فمن عذب ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے. اور قرآن میں میرے پاک نبی کی شان کے بعد سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورے قرآن کے اندر پاک نبی کی شان کے بعد اگر کوئی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت میں نازل ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے 24واں سپارہ ہے. کون سے سپارہ ہے؟ 24واں سپارہ ابتدائی آیت. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ رب سچ بھیج رہا ہو وہ سچ کو جھٹلا رہا ہو، وہ سچ کو. فرمایا فمن اظلم ممن کذب، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھٹلاتا ہے اللہ کے اتارے ہوئے سچ کو. اذا بالصدق، جب ادھر سے تو سچائی کے ساتھ آیا ہے، سچ کے ساتھ آیا ہے. فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اے محبوب رب کے سچ کو جھٹلانے والا کافر، اور اس کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ٹھکانہ ہے؟ یہ آیت اتری ہے ابو جہل کی مذمت میں. کس کی مذمت میں؟ ابو جہل کی مذمت میں. جب میرے پاک نبی نے کہا کہ راتوں رات رب ذوالجلال نے مجھے مکہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے آسمانوں تک، وہاں سے عرش عظیم تک، عرش عظیم سے لامکان تک رب نے مجھے سیریں کرائی ہے. سارا دنیا جہان کو دکھایا ہے، جنت کو دکھایا ہے، جنت میں غلاموں کے درجوں کو دکھایا ہے. رب کائنات نے مجھے ایک ایک غلام کا چہرہ بھی دکھایا ہے کہ کون اس جنت کی زینت بنے گا. رب کائنات نے مجھے ساری سیر کروائی. آج کی رات میں سیر کر کے واپس آیا ہوں. ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا. ابو جہل کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا. اللہ نے کہا فمن اظلم، وہ ظالمہ تجھ سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا ظالم بھی، تجھ سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر تمہارا اب ٹھکانہ بھی جہنم کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا نہیں. ابو جہل گزرتا ہے، صدیق اکبر سامنے سے آ رہے ہیں. ابھی محبوب سے صدیق کی ملاقات نہیں ہوئی. محبوب نے احوال رات کا احوال نہیں بتایا، محبوب نے تذکرہ معراج نہیں فرمایا. صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں تو پیارے صدیق اکبر کو جب دیکھا نا ابو جہل نے، ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر تمہیں خبر ہے کہ جسے تم اپنا نبی کہتے ہو تمہارے نبی نے رات کیا کام کر دیا ہے؟ فرمایا کیا کیا ہے؟ کہا کہ اس نے کہا راتوں رات. بلکہ ابو جہل نے یہ جملہ بعد میں کہا، پہلے کہا کہ مجھے یہ بتا کر کوئی کہے،
کوئی کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے میں اتنا سفر کر کے گیا پھر واپس آیا، مان لو گے؟ ابو بکر نے کہا کس نے؟ ابو جہل کہتا ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہنے لگا جائے ابو جہلا، نبی اس سے بھی آگے کی خبر دیتا، ابو بکر اس کو بھی مان لے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نعرہ تحقیق۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس واقعے کے متعلق ابھی ابو بکر صدیق نے زبان نبوت سے سنا نہیں ہے، جس واقعے کے متعلق ابو بکر صدیق نے نبی سے بھی تصدیق نہیں کی ہے، بغیر سنے ابو جہل کی زبان سے سن کر صدیق اکبر تصدیق کر رہے ہو کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے، اور جس کو میرے نبی کی زبان سے سنا ہو الفاتحہ کو بتا دو نہیں، تو صدیق اکبر نے اس شان کو کس انداز میں مارا ہوگا؟ جس بات کو سنا نہیں ابو بکر نے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، جس کو سنا بھی ابو بکر نے اپنے کانوں کے ساتھ آنکھوں کے سامنے کہ مصطفیٰ کریم نے ایک کاتھے پر بٹھا کر کہا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، تو پھر صدیق اکبر کی تصدیق کے عالم کیا ہوگا؟ جس بات کو سنا نہیں صدیق اکبر نے اس بات کی گواہی اور تصدیق کر رہے ہیں، تو جس بات کو سنا کہ میرے نبی نے علی پاک کو پکڑ کے کہا تھا من قلت مولا فاذا علی مولا، تو میرے صدیق اکبر نے اس علی کا احترام پھر کیسے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جس بات کو سنا نہیں اس بات کی اتنی تصدیق کر رہے ہیں، اور جو باتیں مصطفیٰ سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں ان کے ماننے کی شان کیا ہوگی؟ کہ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، بدنوں کا بدنی، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن، تیرا کلام میرا کلام۔ جب صدیق اکبر نے نبی کی زبان سے سنا تو پھر صدیق اکبر نے مانا کس شان سے ہوگا؟ تو رب نے کیا کہا؟ فرمایا ابو جہل تو نے انکار کیا، تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ آج تک مجھے یہ بتائیے کسی بھی شخص نے کسی بھی جماعت نے ابو جہل کے ابو جہل ہونے پر نقطہ اعتراض اٹھایا؟ ہاں جی، کسی نے کہا کہ ابو جہل کو ابو جہل نہ کہو؟ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے نا، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے نا یہ ابو جہل ہے، تو دشمن مصطفیٰ کے متعلق تو تمہارا یہ نظریہ، اور دوست مصطفیٰ پر تم اعتراض کرتے ہو۔ تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ابو جہل کو ابو جہل مانے دعوت مصطفیٰ کی وجہ سے، اور تو محبت صدیق کے سبب سے صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہیں تسلیم کر رہے؟ تم سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا جب صدیق اکبر نے کہا نا ابو جہل تو یہ بات کرتا ہے میرا نبی اس سے بڑی بات کہہ دے، صدیق تصدیق کرنے کو تیار ہے۔ صدیق اکبر ابو جہل سے مل کے آ رہے ہیں پاک نبی کی طرف، یہ بات کرنے کے بعد جبریل پہلے اتر آئے پاک نبی کی خدمت میں، جبریل پہلے اتر آئے، پہلے اتر آئے، اور جبریل کا انداز کیا تھا؟ والذی جاء، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ راستے کی طرف دیکھ کے جبریل کہتے ہیں والذی جاء، سبحان اللہ، محبوبہ یہ جو آ رہا ہے نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل بھی رات تکتے ہیں صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ہر صحابی مال لے کے آئے، ہر صحابی مال لے کے اپنی طاقت کے مطابق، سیدنا عمر آدھا مال لے کے آئے، باقی صحابہ بہت مال لے کے آئے۔ میرے پاس کبھی رکھتے گئے پھر بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ غلام بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں میں اپنے یار
सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। महबूबा अल्लाह फरमा रहा है जिसने आपकी सच्ची बात को इनकार किया वो अबू जहल और जालिम, और जिसने बगैर सुने इकरार किया और ठोक के तस्दीक की। सुभान अल्लाह। कैसी तस्दीक की? ठोक के, लकी ढुकी नहीं, डर खौफ वाली नहीं। कहा अच्छा अबू जहल सुनूंगा तो फिर बताऊंगा, शाह सवाब देखूंगा, मौका महल देखूंगा, फिर तुम्हें जवाब दूंगा। कहा नहीं, जिस महबूब को मैंने देखा है किसी ने देखा ही नहीं। कब से देखा है? कब से सिद्दीक ने महबूब को देखा है? जब उमर ने नहीं देखा था। कब से देखा है? जब सिद्दीक ने। कब से देखा है सिद्दीक ने महबूब को? जब उस्मान ने नहीं देखा था। कब से देखा है सिद्दीक ने? जब अली पाक ने नहीं देखा था, क्योंकि अली की विलादत तो बहुत बाद की है, सिद्दीक तो बहुत पहले पैदा हुए। कब से देखा है? सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी की जात को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब नहीं देखा था। कब से देखा है सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी की जात को जब हज़रत तलहा ने नहीं देखा था। कब से देखा है सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी की जात को जब अम्मार बिन यासिर ने नहीं देखा था। कब से देखा है सिद्दीक अकबर ने नबी की जात को जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने नहीं देखा था। और वो सुन लो, पहले भी सिद्दीक ने दुनिया में चेहरा मुस्तफा देखा, और कब्र के अंदर भी सिद्दीक ने सबसे पहले चेहरा मुस्तफा देखा। हशर में भी सबसे पहले सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा का चेहरा देखना है। मैं नहीं कह रहा, मौला अली फरमा रहे हैं। मौला कायनात से किसी ने पूछा बताएं तो सही क़यामत में सबसे पहले हिसाब किससे अल्लाह लेगा? अल्लाह सबसे पहले हिसाब किससे लेगा? मौला कायनात ने कहा जो सबसे पहले कब्र में उठेगा। कहा कि सबसे पहले कब्र में कौन उठेगा? तो मौला कायनात ने कहा सबसे पहले अल्लाह के महबूब उठेंगे, और महबूब के बाद सबसे पहले सिद्दीक अकबर की जात उठेगी। हशर के मैदान में क़यामत के दिन मुस्तफा का मुखड़ा जिस जात को सबसे पहले देखना नसीब होगा वो जात सिद्दीक अकबर की जात होगी। वो जात सिद्दीक अकबर की जात होगी। और मौला अली ने फरमाया कि जब हशर में हिसाब किताब का वक्त शुरू होगा ना, हिसाब किताब के लम्हे शुरू होंगे, तो अल्लाह सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाएगा। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाएगा। सिद्दीक अकबर हाजिर होंगे। अल्लाह ये नहीं पूछेगा अबू बकर क्या लेके आए हो, अबू बकर क्या लेके आए हो, क्योंकि रब ने तो वादे कर दिए हैं दुनिया में सिद्दीक अकबर के साथ। अल्लाह ये नहीं पूछेगा अबू बकर क्या अमाल करके लाए हो, कितनी नमाजें पढ़ के आए, कितने हाजी, कितने तस्बीह, कितने ज़काते और कितने जिहाद करके आए हो। रब पूछेगा ऐ सिद्दीक मेरे हबीब ने कहा था सबको मैंने एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया है। सिद्दीक के एहसान रब खुद उतारेगा। अब सिद्दीक तू बता पहला हिसाब भी तेरा है, तू राजी कैसे होगा? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या गौस आज़म दस्तगीर, नगर नगर गली गली अली 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 अली, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, ये दोनों नारे लगाया करो, जम के लगाया करो, नगर नगर गली गली अली 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 अली, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। मौला कायनात फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह कहेगा सिद्दीक बता राजी कैसे होना है, राजी कैसे होना है। सैयदना सिद्दीक अकबर से मेरे मुस्तफा ने पूछा था
اے ابو بکر رب تجھے راضی کرے گا، بتا تو صحیح تو قیامت میں اپنے رب سے کیسے راضی ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی سنا جب تک مالک آپ کے سارے گنہگار امتی جنت میں داخل نہ کر دے گا ابو بکر راضی نہیں ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اور یہاں ایک بات میں آپ نے وہ گزار کرتا ہے جو ہے نوجوانوں، آپ سے کوئی بات کوئی بحث کرتے فلاں صحابی نے فلاں موقع پہ یہ کہا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی عمل کے بعد صحابی نہیں بنا۔ اس بات کو سمجھیے، نماز پڑھنے کے بعد صحابی صحابی نہیں بنا، حج کرنے کے بعد صحابی صحابی نہیں بنا، جہاد کرنے کے بعد صحابی صحابی نہیں بنا، زکوٰۃ دینے کے بعد صحابی صحابی نہیں بنا، صدقہ کرنے کے بعد صحابی صحابی نہیں بنا، اپنا مال خرچ کرنے کے بعد صحابی صحابی نہیں بنا۔ صحابی کیسے بنا ہے؟ میرے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے بعد صحابی بنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک صحابی تو مصطفیٰ کا دیدار کرنے سے بنا، بے شک جس نے قبر والے کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، وہ صحابی بن گیا۔ عمل تو بات کی بات ہے، اور شان تو جو کہتا ہے صحابی نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، گھر میں بھائی بھائیوں کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ان کے مقام، ان کے اعزازات نہیں چھن جاتے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہو، آپس میں لڑ پڑے، باپ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری اپنی اولاد سے دخل ہو جا، خارج ہو گیا، ختم ہو گیا، بیٹے پھر بھی رہیں گے، اختلاف وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ صحابہ میں اختلاف تھا بھائی چارے کی بنیاد پر، لیکن ان کے اعزازات وہی رہے جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل چکے تھے، بے شک جو میرے محبوب نے ان کو اعتماد تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے صدیق اکبر کا اعزاز تو اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جبریل جیسا فرشتہ 60,000 سال تک ماہوے پرواز رہے جنت پر، جنت کی سیر کرتے رہے 60,000 سال تک۔ اللہ اکبر، کتنا عرصہ؟ اور اس 60,000 سال میں ایک لمحے کے لیے ٹھہرا نہ ہو، رکا نہ ہو۔ جبریل کی رفتار کیا ہے؟ کیا ہماری طرح تھوڑا تھوڑا چلتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے؟ فرمایا نہیں، کتنی رفتار ہے؟ میں تم نے دیکھا نہیں، یوسف کو کنویں میں بھائیوں نے گرایا، اللہ کنویں میں بھائیوں نے جب ہاتھوں سے چھوڑ دیا، ہاتھوں سے چھوڑ دیا، 40 فٹ کا، 50 فٹ کا، 30 فٹ کا، 60 فٹ کا، 100 فٹ کا لگا لو، گہرائی والا کنواں ہے۔ یوسف کو بھائیوں نے چھوڑا، رب نے اسے کہا جبریل چھیتی کر، جنتی جو تخت پھڑ، میرے یوسف کے پانی میں پہنچوں تو پہلے تخت بچھا کے یوسف کو بٹھا دے۔ اور جبریل کہاں تھے؟ سدرۃ المنتہا پر۔ سدرہ کہاں پہ ہے؟ افلاک سے اوپر، پہلے آسمان سے اوپر دوسرا آسمان ہے، دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان ہے، تیسرے کے اوپر چوتھا آسمان ہے، چوتھے کے اوپر 5واں آسمان ہے، 5ویں کے اوپر 6واں آسمان ہے، 6ٹھے کے اوپر 7واں آسمان ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس سے اوپر جا کر جنت آتی ہے، پھر اس سے اوپر آ کر بیت المعمور ہے، بیت المعمور سے اوپر جا کر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کی چوٹی کے اوپر جبریل کا مقام ہے۔ جبریل وہاں بیٹھے تھے، 7 آسمانوں سے بھی اوپر بیٹھے تھے، جنت سے بھی اوپر بیٹھے تھے۔ رب نے کہا جبریل نیچے اتر، جنت میں جا، تخت اٹھا، یوسف کے پانی پر پہنچنے سے پہلے تخت کو بچھا دے، تاکہ پتہ چلے جبریل کی اتنی طاقت پرواز ہے تو جبریل جس محبوب کے قدموں پر پہنچے گا اس محبوب کی شان کیا ہوگی؟ حق محمد، یا محمد، 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 حق محمد، یا محمد۔ سبحان اللہ، جبریل آتے ہیں، تخت اٹھاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں بعد میں پہنچتے ہیں، جبریل پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جبریل کی پرواز کے کیا کہنے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے؟ اب چھری کا اور گردن کا کتنا فاصلہ ہوگا؟
1 फीट या 1.5 फीट, ज्यादा से ज्यादा 2 फीट, लेकिन इतना होता नहीं है, यूं होता है कि नहीं? अब यहाँ से यहाँ छुरी आते कितनी देर लगती है? इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने की तैयारी पकड़ चुके, अब छुरी गर्दन इस्माइल की तरफ बढ़ रही है, छुरी बढ़ रही है। रब ने कहा जिब्रील छेदी का जन्नत जा, मेंढा पकड़ जमीन पर उतर, इस्माइल को हटा दे, मेंढे को लिटा दे, ताकि पता चल जाए कि जो नबी के कदम चूमते हैं अल्लाह उनको अस्मत परवाज़ देता है, तो जो नबी के बदन चूमते हैं उस सिद्दीक की शान क्या होगी? जिसने कदमों का बोसा लिया उस जिब्रील की ये शान, तो जिस सिद्दीक ने महबूब के बदन का बोसा लिया। और एक और एंगल से देखिए कि जिब्रील आते हैं, जिब्रील आते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी चलने से पहले उनको हटा देते हैं। रब दिखाना चाहता है जो महबूब के कदमों में बैठ जाए उसको इतनी अजमत दे देता हो, और जिसकी गोद में महबूब लेट जाए उसको क्या शान दूंगा, उसको क्या शान दूंगा। और एक और बात देखिए कि रब्बे कायनात ने फिर एक मौका आया, अली से महबूब ने कहा, ऐ मेरे अली तुम मेरी पुष्ट पर सवार हो जाओ और ये बुत गिरा दो, ये बुत गिरा दो। अली पाक ने बुत गिराए, बुत गिराए, गिराने के बाद जब नीचे उतरे तो नबी ने पूछा, अली बताओ तुम अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे? आज की सोना ऐसे लगता था मेरा कद अर्श अज़ीम से ऊपर चला गया। मैं जिसको नबी अपने कांधों पे उठाए, रब उस अली को ये शान देता है, जिस सिद्दीक के कांधे पर महबूब बैठ जाए उस सिद्दीक को क्या शान मिलती होगी? तो सिद्दीक अकबर की शान बहाल, तो जिब्रील 60,000 साल तक महावे परवाज़ है। अंदाजा लगा लो इतनी तेज रफ्तार वाले ने कितना सफर तय किया होगा। जहाज कितना सफर करते हैं? 4, 4,500, 5,000 किलोमीटर सऊदी अरेबिया, 4.5-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो जिब्रील की रफ्तार तो एक बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। एक करंट में करोड़ों मील की मुसाफत तय करती है। एक लम्हे के अंदर, एक सेकंड के अंदर ये बर्क बिजली जो है, तो जिब्रील इससे भी ज्यादा बर्क रफ्तार वाले हैं। तो जिब्रील ने 60,000 साल तक कितनी मुसाफत तय की होगी। जन्नत के माहौल परवाज़ रहने के बाद उतरे, उतरने के बाद पूछा मालिका कितना सफर कर आया हो, कितने तेरी जन्नत देख आया हो, आगे कितनी तेरी जन्नत बाकी है? रब ने कहा जिब्रीला कितनी बाकी है, कितनी बाकी है? फरमाया जितनी मैंने अपने महबूब के प्यारे गुलाम अबू बकर को जन्नत दे दिया, अभी उसके तो एक हिस्सा नहीं है। अभी तो तूने उसका एक हिस्सा नहीं देखा है, तो मेरी पूरी जन्नत के कैसे तू बातें कर रहा है? तो बात ये है, वो सिद्दीक अकबर रब फरमाता है, जिब्रील जाके कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, महबूबा रब ने फैसला कर दिया, अबू जहल ने अभी इनकार किया है। रब ने कहा उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। अबू बकर ने अभी इकरार किया है। अल्लाह फरमाते हैं इससे बड़ा सच्चा कायनात हो सकता ही। ये सिद्दीक अकबर आ रहा है, सुभान अल्लाह, ये सिद्दीक अकबर क़यामत तक सच्चे आते रहेंगे, क़यामत तक सच्चाई के डंके बजते रहेंगे, लेकिन जितने भी सच्चे होंगे सब सच्चे सिद्दीक अकबर के गुलाम बन के आएंगे। सुभान अल्लाह, और सब सच्चों के सरकार का नाम सिद्दीक अकबर की जात हो। बेशक मैं वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हबीबा वो जो आ रहा है, अल्लाह ने इसके सर के ऊपर तकवे का ताज सजा दिया है। तकवे का ताज। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे ना सहाबा की मजलिस में, अपने अपने एजाज़ात पर कवायद पर बातें हो रही थी। कोई कह रहा था मेरा कबीला इतना बड़ा है,
کوئی کہہ رہا تھا میرا قبیلہ اتنا بڑا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرا قبیلہ اتنا بڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبریل آئے، عرض کی سونا ان سے کہہ دیں یہ جتنے قبائل تعارفوا، قبائل جو ہے صرف تمہاری دنیاوی پہچان کے لیے ہے، خاندان دنیاوی پہچان کے لیے ہے، لیکن عزت کس کے لیے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سوڑیا تقوی جس کے پاس ہوگا عزت اسی کے پاس ہوگی. اور رب نے کہا تقوی کا فیصلہ ہو چکا، جس نے یار کی بغیر سنے تصدیق کی ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سب سے بڑا متقی ہے اور سب سے زیادہ عزت بھی اسی کی ہے جس کو یار نے سینے سے لگا رکھا ہے. بے شک. اللہ نے اعزاز صدیق اکبر کو عطا فرمایا. سبحان اور اللہ. آگے کیا فرمایا؟ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے پاس ان کی مرضی کا اجر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لَهُم مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، اللہ اکبر. جو وہ چاہیں گے، چاہیں گے. عند ربهم، ان کے رب کے پاس صلہ ہے ان کے لیے. ذالک جزاء المحسنین. اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح کتنی سوڑی جزا دیتی میں نیکی والے آنے. سبحان اللہ. کتنی اچھی جزا دی میں نے نیکی کرنے والوں کو. یہاں تک بات ختم نہیں کی. اللہ نے فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. ہم نے اس کے نزدیک سے ہر برے کو دور کر دیا، ہر برائی کو دور کر دیا، ہر برے کو دور کر دیا. کوئی برا اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. کوئی برا صدیق کے نزدیک، کوئی برا صدیق کے نزدیک، کوئی برا صدیق کے نزدیک. کوئی گاڑی بات کیا آکو کوئی برا صدیق کے نزدیک نہیں آ سکتا. تو فیصلہ تو رب نے کر دیا ہے. اب برے بندے دل میں کوڑ رکھنے والا کیسے صدیق اکبر کی محبت کے دم بن سکتا ہے؟ بے شک، بے شک. لِيُكَفِّرَ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. نہ برا آ سکتا، نہ برا عمل صدیق کے نیڑے آ سکتا ہے. رب کا فیصلہ ہے. اور فرمایا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا اللہ ایسے ہی اپنے نیک پسندیدہ بندوں کو اجر دیتا ہے. اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. محبوب اس سے پوچھو، صدیق سے پوچھو کیا تمہارے لیے اللہ کافی ہے؟ میرے نبی نے پوچھا تھا نا. حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا، میرے کریم نے فرمایا آج ہم مال سے بڑی محبت کرتے ہیں نا، اولاد سے بھی سب سے زیادہ محبت ہے. انسان کا فطری جذبہ تقاضا ہے. اولاد سے بھی آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مال سے بھی سب سے زیادہ. ایک دیکھ بکا کے ورد دینے کرنے سے اسلام تو بڑا احسان کیتا، لیکن صدیق اکبر نے اسلام کے مقابلے نہ اولاد سے محبت کی ہے نہ مال سے محبت کی ہے. عبدالرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے شہزادے کہتے ہیں ابا آپ کو پتہ ہے 3 مرتبہ بدر کے میدان میں میری تلوار کے آپ پیچھے آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا محض باپ سمجھ کے. آپ رو پڑے، فرمایا کاش تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. کہا کہ آپ کے اندر محبت نہ پیدا ہوتی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. فرمایا کہ جب میرے نبی کی شان اور اسلام کی آن کی بات آ جائے اولاد نہیں رہتی ہے. اولاد دشمن ہو اسلام کی اور صدیق اس کا فیصلہ نہیں کرتا، صدیق کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. اور جب مال کی باری آتی ہے، صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال، درۃ الوائزین قرۃ الناصحین کتاب ہے، پوری روایت جو ہے اس طرح ہے. آپ سے صدیق اکبر نے اس گھر کا سارا مال جتنا بھی تھا سارے کے سارے اکٹھا کیا، گھر کی دیواروں کو بھی یوں صاف کیا، مٹی اتاری، وہ بھی ایک پوری بنا کے ساتھ رکھ دی کہ یہ کہیں زخمیوں کے زخم پر لگانے کے کام آئے. بدن کے جو کپڑے تھے کپڑے بھی اتار دیے، کپڑے بھی اتار کے اپنے سامان میں رکھ دیے
کہ میرے لیے ضروری نہیں کہ مجاہدین اسلام کے لیے اور جہاد کے لیے ضروری ہے، سب کچھ دے دیا اور اپنے بچوں سے کہا جاؤ یہ مال بارگاہ رسالت میں پہنچا دو، خود گھر رہے، جسم پر کپڑے پہننے کو نہیں تھے، جسم پر کپڑے پہننے کو نہیں تھے، اپنے آپ کو گھر میں معصوم کر دیا، 3 دن 3 راتیں، کتنے دن کتنی راتیں؟ 3 دن 3 راتیں حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں رہے، میرے پاک نبی بھی مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے، مال پہنچا سے آقا فرما رہے میرا صدیق نہیں آیا، میرا یار نہیں آیا، یار ہو تو پھر ایسی یاری بھی ہو، سبحان اللہ، آج ہم یاریوں کے دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں مگر اس کو پورا نہیں اترتے، تو میرا یار نہیں آیا، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رو پڑے، 30 دن عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا نے بدن کے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے ہیں، اب اس لیے باز نہیں آ رہے جسم پر لباس نہیں ہے، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ازواج کے گھر میں پیغام بھیجا کسی کے یہاں لباس ہے؟ عربی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ایک چادر مبارک بھیجی، عرض کی بابا میرے پاس یہ چادر موجود ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ یہ چادر میرے صدیق اکبر کو دے دو کہ میری بیٹی فاطمہ نے دی ہے بدن کو ڈھانپنے کے لیے، اور جس مبارک تطہیر کی چادر جس کا بدن ڈھانپنے کو جائے اس کو صدیق اکبر کی ذات کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان خاندانوں کا آپس میں مقابل تصادم، اور ظالم دیکھ تو صحیح کہ جن کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بی بی فاطمہ اپنی چادر بھیج رہی ہو، تو ان ہستیوں کے بارے میں بک بک کرتے ہو، آپ نے چادر بھیجی، حضرت ابوبکر صدیق نے چادر پکڑی، پہچان گئے، چوما چوم کر سر پہ رکھ لیں، کہا کہ یہ چادر اور میرا بدن اس قابل نہیں کہ اس چادر کو زیب تن کر سکے، زیب تن کر سکے، یہ پاکیزہ طیب و طاہر ذات کی چادر ہے، یہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کی چادر ہے، آپ نے اس کو چوم کر سر پہ رکھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے ٹاٹ بھیجا، ٹاٹ سمجھتے ہیں، ٹاٹ پٹسن کی جو بوریاں ہیں وہ جس دھاگے سے بنی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اسکول میں، اب تو ٹاٹوں کا زمانہ ختم، شاید کسی تھر ریگستان چولستان کے اسکولوں میں آپ بھی ٹاٹ موجود ہو، تو اس ٹاٹ کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا لباس بنایا، ببول کے کانٹے لگائے، ککر کے کانٹوں سے بٹن لگائے، پورے جسم کو انہوں نے ڈھانپا۔ میں نے اس صدی کے اندر، گزشتہ صدی کے اندر یہی لباس ہو بہو، یہ فیصل آباد کے بزرگ ہیں صوفی برکت علی لدھیوانی، میں نے ان کا لباس یہ دیکھا ہے، سر پہ ٹوپی بھی ویسے اور لباس بھی وہی، کہا کہ یہ محبت صدیق پہ پہنا ہے، اور اللہ پھر شان بھی ایسے لوگوں کی بناتا ہے۔ آپ نے وہ لباس پہنا، لباس پہنے کے اپنے گھر سے نکلے، اور آپ کے گھر کا دروازہ نبی کے گھر کے سامنے تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا، ہر صحابی کو حکم تھا کہ اپنے دروازے بند کر دو، صدیق اکبر کے لیے آرڈر تھا، صدیق تو نے اپنا دروازہ دل مصطفیٰ کی طرف بند نہیں کرنا ہے، نہ دل مصطفیٰ کی طرف، نہ در مصطفیٰ کی طرف، نہ در خدا کی طرف، تیرا دروازہ بھی کھلا رہے، ادھر مصطفیٰ کا دروازہ کھلا رہے، تو رب کی حبیب کو دیکھتا رہے، رب کا محبوب تجھے دیکھتا رہے۔ صدیق اکبر وہ لباس پہن کے آتے ہیں بارگاہ محبوب کے اندر، لباس پہن کے آتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور صدیق اکبر کے پیچھے دیکھا میرے نبی نے جبریل آ رہے ہیں، میکائیل آ رہے ہیں، اسرافیل آ رہے ہیں، اسرائیل آ رہے ہیں، تنگفیل آ رہے ہیں، دردائیل آ رہے ہیں، میکائیل آ رہے ہیں، سارے فرشتے اور فرشتوں کی جماعت زمین سے آسمان تک قطار در قطار وہی لباس پہن کے کھڑے ہیں جو صدیق اکبر
سونا آپ کی محبت میں پہنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو نوری ہے، تیرا لباس بھی نوری ہے، تیرا جسم بھی نوری ہے، تیرے پر بھی نوری ہے، تیرا وجود نوری ہے، تو نے پٹا کاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ آج کی سونا صدیق نے آپ کی محبت میں پہنا، ہم نے صدیق اکبر کی محبت میں پہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے قریب نے پوچھا تھا اے صدیق بتا علیہ اللہ بکاف العبدہ، اللہ پوچھ رہا ہے اپنے اس امتی سے پوچھو کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں؟ کیا تیرے لیے اللہ آج کی سونا اس لیے تو سب کچھ بھیج دیا کہ میرے پاس جب رب اور اس کا رسول ہے تو مجھے دنیا کی اور کوئی دولت کی ضرورت ہے؟ دنیا کے کسی اور دولت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. صدیق اکبر نے تو سب کچھ قربان کر دیا. تم روتے ہو کہ باغ کے پیچھے ایک باغ فدق کو آڑ بنا کر تم صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی کی دھراڑیں ڈالتے ہو. پہلے پڑھو تو صحیح نا کہ باغ فدق کا اصل معاملہ کیا ہے، باغ فدق کا اصل مسئلہ کیا ہے، سمجھو تو صحیح اس بات کو. مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بڑے مفتی چاروں خلفائے راشدین کے دور میں جو مفتی کا عہدہ رہا وہ حضرت علی پاک کے پاس رہا. کن کے پاس رہا؟ کن کے پاس رہا؟ آپ قاضی القضاۃ تھے، سپریم کونسل کے سپریم جج تھے، چیف جسٹس تھے. سید علی المرتضیٰ شیر خدا 1100 صحابی عالم تھے اور 100 میں سے 100 فقیہ تھے اور 100 فقیہ میں سے 11 مفتی تھے. 11 مفتیوں میں سے سب سے بڑے مفتی کا نام حضرت علی شیر خدا مشکل کشا تھا. سبحان اللہ. جب بھی کسی صحابی کو لوڑ پڑتی کسی مسئلے پر تو وہ ہمیشہ رہنمائی مولا علی سے دیا کرتے تھے. مولا علی کیا فتویٰ نہیں جاری کر سکتے تھے کہ صدیق اکبر غلط کر رہے ہیں؟ اور پڑھو تو صحیح عقل کے اندھو، کیوں چورن بیچ کر نفرت کا تم اپنے لیے دوزخ کے انگارے خریدتے ہو؟ کیا یہی چورن بیچنا باقی رہ گیا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی دشمنی اور منافقت کا؟ توبہ کرو اپنے عقائد سے اور اپنی محبوب کی امت کو اور اس ملت کو محبت صحابہ محبت اہل بیت کا درس دو، محبت اولیاء کاملین کا درس دو. ان کے اندر محبت کو تقسیم کرو کیونکہ قیامت کے دن نفرت والے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، محبت والوں کے لیے اللہ جنت کو تیار فرما رہا ہو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ برا ذات ہے کہ جو امام بنے تو ان کے مقتدی بھی شان والے. سبحان اللہ. ان کے مقتدی بھی یار امام ہو ابو بکر صدیق اور نیت کرنے والے پیچھے اس امام کے کہنے والے عمر فاروق ہوں، پیچھے اس امام کے کہنے والے عثمان غنی ہوں، پیچھے اس امام کے کہنے والے مولا علی ہوں، پیچھے اس امام کے کہنے والے حسن مجتبی ہوں، پیچھے اس امام کے کہنے والے حسین پاک ہوں، پیچھے اس امام کے کہنے والے اشرف مبشرہ صحابی ہوں، تو اس امام ابو بکر صدیق کی شان کیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، جن کو میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے مصلی کا وارث بنایا، سب سے پہلے وارث. اور اشرا مبشرہ 10 صحابہ کو کہتے ہیں. کتنے صحابہ کو؟ کتنے صحابہ؟ اشرا مبشرہ سے وہ صحابہ مراد ہیں جن کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی ہے. اور صحابہ نے جن کو جنت کی بشارت دی انہوں نے یا جن کو نہیں دی انہوں نے شیری کا یا رسول اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی کہاں آیت ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ میرے نبی مہربان بھی ہیں، میرے نبی مالک جنت بھی ہیں. بے شک بے شک. میرے نبی مالک جنت بھی. جو ان باتوں پر فضول پاس کرتے ہیں ان کا عقیدہ اپنے نبی کی ذات کے متعلق پختہ نہیں ہے. نبی کی ذات کے حوالے سے وہ عقیدہ کمزور رکھتے ہیں. جو نبی کی ذات پر عقیدہ کمزور رکھے ان کا ٹھکانہ جہنم کی سوا کچھ نہیں ہے. اور 10 جو اشرا مبشرہ صحابہ ہیں ان میں سے 5 ایسے صحابی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کرنے پر مسلمان ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 ایسے صحابی جن کو سیدنا ابوبکر صدیق نے دعوت اسلام دی، انہوں نے کلمہ پڑھا
اور ان کے اندر سر فہرست جو نام ہے، سر فہرست نام، وہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی جن کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو تبلیغ کی۔ آپ کی تبلیغ کے بعد حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر جن کو ہر مکتبہ فکر بڑا زور سے مانتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اہل بیت کی بڑی محبت کیا کرتے تھے، حضرت عمار بن یاسر کو تبلیغ صدیق اکبر نے کی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کی، اور خریدا بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہے۔ تم حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے حوالے سے بات کرتے ہو، اور تو اور قیامت تک جتنے بھی اہل بیت اطہار کے شہزادے آئیں گے، آ چکے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام تک جتنے کے جتنے شہزادے آئیں گے، داد کا ان کا علی المرتضیٰ سے ہے اور نام کا صدیق اکبر کی ذات سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تم کہاں کہاں حضرت ابوبکر صدیق کو جدا کرو گے؟ کس کس حوالے سے ان کو جدا کرو گے؟ تو شان صدیق اکبر ورا اور ورا ہے۔ بے شک بے شک انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت طیبہ پر بات ہوگی۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی پاکیزہ محبت نصیب فرمائے۔